بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ہے اور یہ واقعہ تصدیق شدہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ جواب بالکل پسند نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اس جگہ جائیں جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں میرے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں کیسے اس تک پہنچوں گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر لے جاؤ، جہاں وہ گم ہو جائے گی وہیں آپ کو وہ شخص ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ہمراہ زنبیل میں مچھلی رکھ کر روانہ ہو گئے۔ جب وہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پر لیٹ کر سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں اچھلنے لگی اور دریا میں کود گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ کو وہیں بند کر دیا اور اس میں ایک سرنگ بنا دی اور اس کا راستہ بالکل صاف کر دیا۔ اس حیرت انگیز واقعہ کو ان کے خادم نے دیکھا مگر آپ کو بتانا بھول گئے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ کافی دور جانے کے بعد بھوک لگی تو اپنے خادم سے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ تب اس خادم کو وہ مچھلی والا واقعہ یاد آ گیا تو بولا کہ حضور، جب آپ علیہ السلام ٹیلے پر سو رہے تھے تو مچھلی عجیب و غریب طریقے سے اچھلی اور دریا میں کود گئی، مگر میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ یقیناً یہ شیطان کا ہی کام ہے کہ اس نے مجھے بھلا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ہم اسی جگہ کی تلاش میں ہی تو آئے ہیں۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس لوٹے تو ایک چٹان کے پاس انہوں نے ایک آدمی کو چادر اوڑھے ہوئے لیٹے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سلام کیا اور آنے کا مقصد بتایا تو اس شخص نے جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا علم عطا کیا ہے کہ جسے میں نہیں جانتا، اور ایک علم مجھے عطا کیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ آپ میری رہنمائی کریں اور وہ مجھے بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے۔ وہ شخص دراصل حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، آپ یہ کیسے برداشت کر پائیں گے یا کیسے صبر کر پائیں گے کہ جس کا آپ کی عقل نے احاطہ ہی نہیں کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں آپ کی حکم دلی نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ خاموشی سے میری پیروی کریں گے، کوئی سوال اس وقت تک نہ پوچھیں گے کہ جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر متفق ہو گئے۔ پھر دونوں روانہ ہوئے۔ وہ ساحل پر چلتے جا رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ لیے اور پوچھ گچھ کیے ان کو کشتی میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے، کیا آپ اس کشتی کے مسافروں کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر پاؤ گے؟ حضرت موسیٰ معذرت کرنے لگے اور کہا کہ اس پر میری گرفت نہ کیجیے۔ پھر دونوں کشتی سے نکلے اور ساحل پر سفر کرنے لگے۔ چلتے چلتے وہ کچھ بچوں کے پاس سے گزرے، وہ وہاں پہ کھیل رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو سر سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ فوراً بولے کہ آپ نے یہ بالکل اچھا نہیں کیا، کیا ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دینا ایک اچھی بات ہے؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ بولے کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کوئی سوال کروں تو پھر آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر دونوں چلتے ہوئے ایک بستی میں داخل ہوئے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو ان بستی والوں نے آپ کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک دیوار نظر آئی جو بالکل گرنے کے قریب تھی تو حضرت خضر نے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کہنے لگے کہ ان بستی والوں نے تو ہمیں کھانا دینا بھی مناسب نہیں سمجھا اور انکار کر دیا، تو پھر آپ نے یہ دیوار بنا اجرت کے کیوں تعمیر کر دی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب یہ وقت ہمارے جدا ہونے کا ہے، میں یقیناً آپ کو سب باتوں کی حقیقت خود ہی بتا دیتا اگر آپ صبر کرتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کیونکہ وہ کشتی مسکین لوگوں کی تھی اور اس سے آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے، وہ لوگوں سے اچھی کشتیاں چھین لیتا ہے، اسی لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ ان کی کشتی کو چھین نہ لیا جائے۔ جب کشتی چھیننے والے آئے تو کشتی کو عیب دار پا کر چھوڑ گئے اور تھوڑی دور جا کر کشتی والوں نے ایک تختہ لگا کر اس سوراخ کو ختم کر دیا۔
اس طرح سے ان غریبوں کی کشتی چھننے سے بچ گئی۔ اور جس بچے کو میں نے قتل کیا وہ بچہ فطرتاً کافر تھا۔ جب وہ بڑا ہوتا تو یقیناً اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں دوسرا بیٹا دے دیں اور اس سے بہتر ہو، اور دیوار اس لیے تعمیر کی کہ وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ پروردگار نے چاہا کہ جب وہ دونوں یتیم لڑکے جوان ہو جائیں تو تب انہیں وہ خزانہ ملے۔ یہ سارے کام اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوتے ہیں، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہماری عقل محدود ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں جان سکتے، وہ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔